یمن کا امیر تاجر امراؤل قیس یمانی، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کی تھیں، اس نے جب مولا علی علیہ السلام کے فضائل سنے تو آپ مدینے آئے اور مدینے والوں سے پوچھنے لگے کہ میں علی کے فضائل سن کے اس کا دیوانہ ہو گیا ہوں، اے مدینے والو مجھے امام علی کی خدمت میں لے کے چلو۔ جیسے ہی امراؤل قیس نے مولا علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو آپ قدموں پہ گر گئے اور آنکھیں نم کر کے عرض کرنے لگے کہ یا علی، میں آپ کی محبت میں دیوانہ ہو چکا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے ہی شہر میں مقیم کریں اور میری ساری دولت ہدیتاً قبول کریں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے امراؤل قیس یمانی، تمہاری ساری دولت تمہاری دونوں بیٹیوں کی ہے، اس کو برابر برابر تقسیم کر دو اور یہاں مدینے میں رہنا شروع کر دو۔ پھر وہ عرض کرتا ہے، یا علی، میں نے آپ کے حکم کو اپنی سر آنکھوں پہ رکھا، لیکن اب میرا بھی ایک عرض قبول کیجیے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری دونوں بیٹیاں آپ اپنے دونوں بیٹوں کے حرم میں لے لیں، میری بڑی بیٹی کو اپنے بڑے بیٹے حسن کے لیے اور میری چھوٹی بیٹی رملہ کو اپنے بیٹے حسین کے لیے۔ امام علی علیہ السلام نے ان دونوں شہزادیوں کے رشتے قبول کیے اور بڑی بیٹی کا نام ام فرواہ رکھا اور امام حسن سے اس کا نکاح کروایا، اور چھوٹی بیٹی کا نام بی بی ام رباب رکھا اور امام حسین کا ان سے نکاح کروایا۔ اور پھر مدینے میں ایک بہت بڑا گھر امام علی علیہ السلام نے ان کا بنایا اور وہ وہیں رہنے لگے۔ امراؤل قیس اپنی پوری دولت اپنی دونوں بیٹیوں میں برابر برابر تقسیم کرتے ہیں، پھر وہ اپنی زوجہ کے ساتھ مدینے میں رہتے ہیں۔ آپ کی اور آپ کی زوجہ کی قبر آج بھی جنت البقیع میں موجود ہے۔ بی بی رباب امام حسین علیہ السلام کے نکاح میں آتی ہیں تو آپ کی سخاوت پورے عرب میں مشہور ہونے لگتی ہے۔ آپ کے گھر سے کوئی بھی سوالی خالی نہیں جاتا۔ بی بی رباب بہت ہی کم گفتگو کرتی تھی، یہاں تک کہ اگر کوئی آپ سے سوال کرتا تھا تو آپ امام حسین کو مسکرا کے دیکھتی تھی اور دل ہی دل میں یہ چاہتی تھی کہ اس سوال کا جواب آپ کے امام حسین خود دیں۔ اور امام حسین بھی بی بی رباب سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب جب بی بی رباب اپنے والد کے گھر جاتی تھی تو آپ فرماتے تھے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں رباب اور سکینہ موجود نہ ہوں۔ تاریخ 20 رجب 56 ہجری کو مدینے میں اللہ پاک نے امام حسین اور بی بی رباب کو ایک بیٹی عطا کی جس کا نام امام حسین نے سکینہ رکھا، اور 9 رجب 60 ہجری مدینے میں اللہ پاک نے امام حسین اور بی بی رباب کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام آپ نے علی اصغر رکھا۔ بس دور بدلتا رہا اور امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ خبر جب بی بی ام رباب تک پہنچی تو آپ نے عرض کیا، اے میرے آقا حسین، میں اپنی پوری دولت آپ کے قدموں میں قربان کرنا چاہتی ہوں۔ امام حسین نے فرمایا، ہمارے گھرانے میں یتیم بیٹیوں کی دولت پر حق جتایا نہیں کرتے، اے ام رباب، اس دولت پہ تمہارا حق ہے۔ بس تمام بیبیاں امام حسین کے ساتھ قافلے میں شامل ہوتی ہیں اور یوں یہ قافلہ مدینے سے باہر نکلتا ہے۔ جب یہ قافلہ مدینے سے نکلا تب بی بی سکینہ کی عمر مبارک 3 برس 7 ماہ اور 4 دن کی تھی، اور معصوم علی اصغر کی عمر مبارک صرف 18 دن کی تھی۔ جابر ابن میسم فرماتے ہیں، جیسے ہی امام حسین کا قافلہ مدینے سے باہر نکلا کہ جیسے 2 الگ الگ قافلے چل رہے ہوں، ایک وہ قافلہ جس میں پورا بنی ہاشم تھا اور دوسرا وہ قافلہ جو امام حسین کے قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا جس میں جناب رباب اور ان کے خادمین تھے۔ بس جیسے ہی یہ قافلہ مکے پہنچتا ہے، امام حسین بی بی رباب سے فرماتے ہیں، اے رباب، اپنے تمام خادمین کو واپس مدینے بھیج دو، کیونکہ اب ہم مکے سے اپنا وعدہ نبھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور جب 6 ماہ کے بعد یہ قافلہ مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا کا سفر کر کے پہنچتا ہے تو نواسائے رسول پہ ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے۔ 2 محرم 61 ہجری کو کربلا پہنچتے ہیں۔ 7 محرم کو آپ کا پانی بند کیا جاتا ہے اور یوں بچے التش التش پکارنے لگتے ہیں۔ جب 9 محرم کی رات آتی ہے تو بچوں کے خشک منہ ایسے کھلتے ایسے بند ہوتے ہیں جیسے مچھلیاں پانی کے بغیر تڑپتی ہیں۔ بس کربلا کی مائیں اپنے اپنے بچے کو وصیت کرتی ہیں، ویسے ہی بی بی رباب علی اصغر کو سینے سے لگاتی ہیں اور کہتی ہیں، اے میرے اصغر، سب
سب کے بیٹے جوان ہیں لیکن تیری عمر صرف 6 ماہ کی ہے۔ اے میرے بیٹے، مجھے قیامت میں اپنی دادی فاطمہ کے سامنے پشیمان نہ کرنا، کل ایسی قربانی دینا کہ قیامت تک میں سرخرو ہو جاؤں۔ بس صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، ہر کوئی شہید ہونے کے لیے میدان میں جاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام تنہا رہ جاتے ہیں۔ بس آپ میدان میں آ کے کہتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا۔ تاریخ نے لکھا، آسمان تڑپنے لگا، زمین ہلنے لگی، اور وہاں خیمے میں جھولے سے علی اصغر خود کو زمین پہ گرا دیتے ہیں۔ بیبیوں کے رونے کی آواز بلند ہوتی ہے۔ امام حسین خیمے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے زینب و رباب، ابھی میں زندہ ہوں، تمہارے رونے کی آواز باہر تک آ رہی ہے۔ اتنے میں بی بی رباب علی اصغر کو گود میں اٹھا کے امام حسین کے پاس لے کے آتی ہے اور کہتی ہے، اے میرے آقا، جیسے ہی آپ نے کہا کہ ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا، اس بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین نے علی اصغر کے چہرے کو دیکھا، پیشانی کا بوسہ لیا اور پھر علی اصغر کو زمین پہ رکھتے ہیں۔ بی بی رباب دیکھتی ہیں جیسے کفن میں کسی بچے کو لپیٹا جاتا ہے، ویسے علی اصغر کو لپیٹ کر امام حسین سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں، میں علی اصغر کو پانی پلا کے آتا ہوں۔ آپ خیمے سے باہر نکلتے ہیں، تمام بیبیوں کے ساتھ بی بی رباب بھی خیمے سے یہ منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ امام حسین فوج یزید کے سامنے آ کے کہتے ہیں، اے میرے نانا کی امت، میں تمہارے رسول کا نواسا حسین ہوں اور یہ معصوم میرا بچہ 3 دن کا پیاسا ہے۔ اگر تمہاری دشمنی ہے تو مجھ سے ہے، اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے اس بہتی ہوئی فرات سے، جہاں سے مسلمان، کافر، یہاں تک کہ تمہارے جانور بھی پانی پیتے ہیں، مجھے بھی اس بچے کے لیے تھوڑا سا پانی دے دو۔ 3 دن مسلسل پیاسا رہنے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ امام حسین کے یہ مظلومانہ جملے جیسے ہی فوج یزید نے سنے تو وہ اپنے چہروں کو چھپا کے عمر بن سعد کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی، اللہ کی لعنت ہو تم پر، تو ہمیں بچوں سے لڑنے کے لیے یہاں لے کے آیا ہے، اس بچے کو پانی دو ورنہ ہم تیرا لشکر چھوڑ کے جاتے ہیں۔ عمر بن سعد نے جیسے ہی دیکھا کہ یہاں بغاوت کا ماحول پھیل رہا ہے، وہ فوراً دوڑ کے حرملہ کے قریب جاتا ہے اور کہتا ہے، اے حرملہ، دیکھ کیا رہے ہو؟ اس بچے کا نشانہ لو اور فوراً شہید کر دو۔ حرملہ کہتا ہے، اے عمر بن سعد، میرے پاس تو صرف وہی تیر ہیں جن سے جنگلی جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے، اس معصوم بچے کو کون سا تیر ماروں؟ عمر بن سعد کہتا ہے، جو بھی تیر تیرے پاس ہے اس سے اس بچے کا نشانہ لے۔ بس حرملہ نشانہ لیتا ہے، جیسے ہی نشانہ لے تیر اس کے ہاتھوں سے گر جاتا ہے، دوسری مرتبہ کوشش کرتا ہے، تیر اس کے ہاتھوں سے پھر سے پھسل جاتا ہے۔ جب تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوتا ہے تو عمر بن سعد غصے میں کہتا ہے کہ تو عرب کا سب سے بڑا نشانے باز ہے اور تجھ سے یہ بچہ نہیں مارا جاتا۔ عمر بن سعد کہتا ہے، میں جیسے ہی بچے کا نشانہ لیتا ہوں تو پیچھے خیمے سے ایک بی بی قرآن سر پہ رکھ کے روتی ہے، شاید یہ اس کی ماں ہے۔ عمر بن سعد کہتا ہے، تو خیموں کی طرف نہ دیکھ، بس بچے کو شہید کر دے۔ تاریخ نے لکھا، اس تیر کی 3 نوکیں تھیں، جیسے ہی حرملہ علی اصغر کا نشانہ لے کے تیر چلاتا ہے، اس تیر کی ایک نوک علی اصغر کے ایک کان کو چیر کے دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، دوسری نوک گلے کو چیر کے امام حسین کے بازو پہ آ لگتی ہے اور تیسری نوک علی اصغر کی کمر کو چیر دیتی ہے۔ امام حسین کے ہاتھوں میں ننھا معصوم بچہ ایسے تڑپنے لگتا ہے جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپنے لگتی ہے۔ امام حسین اپنے معصوم بچے کو دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خون علی اصغر زمین کے حوالے کریں۔ زمین روک کے کہتی ہے، اے نواسا رسول، اس معصوم بچے کا خون ہم پہ نہ پھینکیے گا ورنہ قیامت تک ہم سے اناج نہ اگلے گا۔ امام حسین چاہتے ہیں کہ اس معصوم بچے کا خون آسمان کے حوالے کریں تو آسمان رو کے کہتا ہے، اے نواسا رسول، اس معصوم کا خون ہماری طرف نہ پھینکیے گا ورنہ قیامت تک پانی نہ برسے گا۔ امام حسین علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پہ ملتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ، میرے بچے کی قربانی قبول کرنا۔ بس خیمے کی طرف جاتے ہیں، علی اصغر کا واحد جنازہ ہے۔ امام حسین کچھ قدم خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، پھر کچھ قدم پیچھے کی طرف ہٹتے ہیں اور دل ہی دل میں یہ سوچتے ہیں کہ اب رباب کو اصغر کیسے دکھاؤں گا۔ اتنی دیر میں بی بی رباب
خیمے کے پردے کو ہٹاتی ہیں۔ امام حسین نے جیسے ہی بی بی رباب کو دیکھا تو فرماتے ہیں اے رباب میں کون ہوں؟ بی بی رباب فرماتی ہیں آپ میرے آقا ہیں، مولا ہیں، میرے وارث ہیں۔ امام حسین اپنی آنکھیں نم کر کے اپنی ابا کو جیسے ہی ہٹاتے ہیں بی بی رباب چیخ کے روتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ یہ کیسے ظالم لوگ ہیں کہ 6 ماہ کے بچے پہ بھی رحم نہیں کرتے۔ امام حسین نے بی بی رباب اور معصوم سکینہ کو دلاسا دیا اور پھر فرمایا اے رباب خیمے کے پیچھے اس معصوم بچے کی قبر بنا دیتے ہیں۔ امام حسین اپنے معصوم بچے کو ذوالفقار سے قبر کھود کر کربلا کی گرم زمین میں دفن کر دیتے ہیں اور میدان کی طرف پلٹ کے شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ بس شہادت امام حسین کے بعد فوج یزید نے خیام کو جلا دیا، بیبیوں کے سروں سے چادروں کو لوٹ لیا۔ کبھی شمر بی بی سکینہ کو تماچے مارتا ہے، کبھی کوئی ظالم بی بی زینب و بی بی رباب کو تازیانے مارتے ہیں۔ بس شام غریبہ آ گئی، ہر بی بی اپنے بچے کی لاش پہ روتی رہتی اور بی بی رباب و بی بی زینب امام حسین کے پامال جسم سے لپٹ کر آہ و فغاں کرتی۔ رات ڈھلنے لگی اور 11 محرم کا سورج طلوع ہوا۔ عمر بن سعد نے کہا تمام شہیدوں کے سر کاٹو، اب ہمیں کوفے سے ہوتے ہوئے شام تک جانا ہے اور یزید کو یہ دکھانا ہے کہ ہم نے آل محمد کے بڑے اور چھوٹے کسی بھی جوان پہ رحم نہیں کیا، سب کے سر کاٹے جاتے ہیں اور نیزے پہ سوار کیے جاتے ہیں۔ اتنے میں کسی ظالم نے کہا ایک سر اس میں کم ہے۔ پوچھا گیا کس کا سر؟ تو وہ ظالم کہتا ہے اس معصوم بچے کا سر نہیں ہے جس کو حسین پانی پلانے کے لیے میدان میں لے کے آئے تھے۔ عمر بن سعد کہتا ہے جاؤ نیزے ہاتھ میں لو اور کربلا کی زمین پہ مارتے رہو، یہیں کہیں حسین نے تدفین کیا ہوگا۔ بس جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر فوج یزید نیزے مارتی رہتی ہے۔ بس ایک نیزہ جیسے ہی زمین پہ لگ کے آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے تو اس پہ معصوم علی اصغر کا جسم بھی پرواز کرنے لگتا ہے۔ بی بی رباب نے جیسے ہی اپنے بچے کے جسم کو نیزے پر دیکھا تو امام حسین کی لاش کو لپٹ کے روتی ہیں۔ اتنے میں وہ ظالم علی اصغر کے معصوم جسم کو زمین پہ رکھتا ہے اور خنجر نکال کے آپ کا سر تن سے جدا کرتا ہے، جسم کو وہیں دھوپ پہ چھوڑ دیتا ہے اور کٹے ہوئے سر کو نیزے پہ سوار کرتا ہے۔ بی بی رباب آسمان کی طرف دیکھ کے فریاد کرتی ہے کہ اے اللہ میرے حسین اور میرے بچے کا جسم دھوپ میں پڑا ہے، اب جب تک یہ رباب زندہ رہے گی نہ ٹھنڈا پانی پیے گی اور نہ ہی کبھی سائے میں بیٹھے گی۔ بس شمر آ کے بی بی رباب و بی بی سکینہ کو تازیانے مارتا ہے اور قیدی بنا کے کوفہ و شام کی طرف آل محمد کو لے جایا جاتا ہے۔ بس وہ بیبیاں قید ہو کے کوفہ پہنچتی ہیں اور کوفہ سے شام آتی ہیں۔ شام کے قید خانے میں بی بی رباب سے بی بی سکینہ کو الگ کیا جاتا ہے۔ وہاں بی بی سکینہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتی ہیں اور یہاں بی بی رباب کبھی امام حسین کو یاد کرتی ہیں، کبھی اپنے معصوم علی اصغر کو روتی ہیں اور کبھی اپنے 4 سالہ بیٹی کی غربت پہ آنسو بہاتی ہیں۔ بس جیسے ہی بی بی سکینہ کی شہادت ہوتی ہے آپ بی بی سکینہ کے جسم سے لپٹی ہوئی مسلسل روتی رہتی ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے 3 دنوں کا پانی قید خانے میں اکٹھا مانگا تاکہ وہ بی بی سکینہ کو غسل دلوا سکیں۔ بس جیسے ہی بی بی زینب اور بی بی ام رباب اور بی بی فضہ مل کے بی بی سکینہ کو غسل دیتی ہیں، اتنی دیر میں بی بی رباب چیخ کے روتی ہیں، بی بی زینب ان کو دلاسا دیتی ہیں۔ امام سجاد نے جیسے ہی یہ آواز سنی تو بی بی زینب کو طلب کیا اور فرمانے لگے کہ اے میری ماں بیبیاں کیوں رو رہی ہیں؟ بی بی زینب نے فرمایا اے سجاد تمہاری چھوٹی بہن کربلا سے لے کے کوفہ تک، کوفہ سے لے کے شام تک ایک ہی لباس میں قیدی رہی ہے۔ کبھی ان کو شمر کے تازیانے لگتے تھے، کبھی ان کو اونٹ سے کرایا جاتا تھا۔ اے سجاد ہم جیسے ہی غسل کے لیے سکینہ کا لباس اتارتے ہیں تو بی بی سکینہ کے لباس کے ساتھ ان کی کھال بھی اتر آتی ہے۔ یہ منظر رباب سے دیکھا نہیں جاتا۔
امام سجاد فرماتے ہیں اللہ کی مرضی یہ ہے کہ میری بہن سکینہ کو اسی لباس میں تدفین کیا جائے۔ بس بی بی سکینہ کی قبر بنائی جاتی ہے اور بالآخر سالوں کی قید کے بعد جب بیبیوں کو رہائی ملتی ہے تو ساری بیبیاں بی بی سکینہ کی قبر پہ آ کے الوداع کہتی ہیں۔ بی بی رباب اپنے آپ کو بی بی سکینہ کی قبر پہ گرا دیتی ہیں اور زار و قطار روتی ہیں اور کہتی ہیں اے سکینہ، تیرے بابا نے وصیت کی تھی کہ میری اس بیٹی کا خیال رکھنا، اب تجھے میں تنہا یہاں کیسے چھوڑ کے جاؤں؟ بی بی زینب امام سجاد بی بی رباب کو دلاسا دیتے ہیں اور یہ شام والوں کو وصیت کرتے ہیں کہ بی بی سکینہ کی قبر پہ روز چراغ جلایا کرو، اور پھر کربلا سے ہوتے ہوئے مدینے واپس آتے ہیں۔ جیسے ہی بی بی رباب مدینے آتی ہے تو اپنی پوری دولت امام حسین کی مظلومیت لوگوں میں بیان کرنے کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ آپ وہ محترمہ ہیں جنہوں نے مجلس کروانے اور مجلس میں نیاز کا اہتمام کروانے کا رواج عام کیا۔ مدینے میں لوگ دور دور سے آتے اور امام حسین کے مصائب سنتے اور بی بی رباب کا نیاز کھاتے۔ بس کچھ وقت گزرا تو مکے کا ایک عالم درس کے لیے امام سجاد کی خدمت میں آتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کے گھر میں جیسے ہی وہ داخل ہوتا ہے تو اس کا گزر صحن سے ہوتا ہے۔ وہ دیکھے ایک بی بی دھوپ میں بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ وہ طالب علم امام سجاد کی خدمت میں آ کے اپنے سوالات کرتا ہے، جوابات حاصل کرتا ہے، اور پھر جب جانے کا وقت ہوتا ہے جیسے ہی پھر سے صحن سے گزرے تو وہ ضعیفہ جہاں سایہ آ گیا تھا وہاں سے اٹھ کے جہاں دھوپ ہے وہاں آ کے پھر بیٹھی ہوتی ہے۔ بس وہ گھر سے باہر آ کے امام سجاد سے دست ادب جوڑ کے ایک عرض کرتا ہے کہ اے امام وقت، میں نے آپ کے گھر میں ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک ضعیفہ تھی جو دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھی، شاید اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تب ان کو سزا میں دھوپ میں بٹھایا گیا ہے۔ اے میرے امام، میں اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، اس کو سائے میں بٹھا دیجیے۔ امام سجاد خون روتے ہیں اور فرماتے ہیں اے شخص، وہ ضعیفہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں ام رباب ہے۔ میری ماں نے جیسے ہی میرے بابا کا پامال لاشا دھوپ میں دیکھا تو اللہ سے وعدہ کیا کہ جب تک زندہ رہوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی اور نہ ہی کبھی سائے میں بیٹھوں گی۔ بس وہ طالب علم روتا ہوا چلا گیا۔ ایک دن بی بی رباب دھوپ میں بیٹھی ہوئی زار و قطار رو رہی تھی۔ امام سجاد نے جیسے ہی یہ منظر دور سے دیکھا تو بی بی زینب کے ساتھ قریب آئے اور فرمانے کہ ہم نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، بس آج آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اب آپ بھی سائے میں آ جائیے۔ بی بی رباب نے رو کے کہا اے میرے بیٹے، میں نے امام حسین کی لاش کو دیکھ کے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں کبھی سائے میں نہیں آؤں گی اور نہ ہی ٹھنڈا پانی پیوں گی۔ بس اتنے میں امام سجاد فرماتے ہیں میں امام وقت ہوں اور آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ سائے میں آ جائیے۔ بی بی رباب نے جیسے ہی یہ سنا تو آسمان کو دیکھا اور فریاد بلند کی کہ اے اللہ، ایک طرف امام وقت کا حکم ہے اور دوسری طرف میرا حسین سے کیا ہوا وعدہ، اب میرا وعدہ وفا کرنا۔ بی بی رباب جیسے ہی اٹھنے کی کوشش کرتی ہیں، بی بی زینب اور امام سجاد بی بی رباب کو سہارا دیتے ہیں۔ اتنے میں امام سجاد فرمانے لگتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی رباب اپنے اللہ سے جا ملتی ہیں اور پھر امام سجاد نے بی بی ام رباب کی قبر بھی جنت البقیع، جہاں ان کے والد اور والدہ کی قبر موجود ہے، وہاں بنا دی۔ سلام ہو بی بی رباب پر، سلام ہو معصوم علی اصغر پر، سلام ہو بی بی سکینہ پر، اور سلام ہو کربلا کی تمام بیبیوں پر۔ جب جب محرم آنے والا ہوتا تو ہمارے آباء و اجداد ذی الحج کی آخری راتوں میں خاص اسم اعظم سے تعویذ مولا عباس تحریر کرتے اور اپنے عقیدت مندوں سے فرماتے کہ یہ تعویذ مولا عباس اپنے سیدھے بازو پہ پہن لو، اللہ کے فضل و کرم سے تم جہاں جہاں قدم اٹھاؤ گے فتح و کامیابی کے اسباب تمہارے قدموں تلے ہوں گے، نہ کسی کی نظر تم پہ اثر کرے گی، نہ کسی حسد کا تم شکار ہوگے، اور کب کیا بات کرنی ہے اللہ کے فضل سے یہ ہنر قدرت تمہیں عطا کرے گی، کیونکہ یہ تعویذ مولا عباس بڑی ہی پاکائی اور خاص اسم اعظم سے تحریر کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے آباء و اجداد کی تعلیمات کو آپ کے لیے ہم نے اس محرم فی سبیل اللہ رکھا ہے۔ اگر آپ آج کل اور پرسوں مہربان
بارنسٹون سے کوئی بھی پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ خاص اسم اعظم سے تحریر شدہ تعویذ مولا عباس آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ تعویذات محدود مقدار میں ہیں۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں اور یہ تعویذ مولا عباس کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ حاصل کریں۔ اللہ آپ کو اور آپ کے گھر کو آباد رکھے۔